وہ کون سے اوقات ہیں؟ وہ تقریباً 16 اوقات ہیں۔ نمبر 1، ہر رات کا آخری حصہ۔ ہر رات کے آخری حصے میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پہ آ کر فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، جمعے کی رات۔ کہتے ہیں کہ جمعے کی رات میں بھی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے تو دعا قبول جاتی ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس مسلمان کو وہ گھڑی مل جائے اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ وقت جمعے کا یہ عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس وقت پورے وقت میں ذکر و اذکار کرے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کو دعا مانگنے میں صرف کرے۔ تو چاہے 5 منٹ دعا مانگتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پورا گھنٹہ ہی اللہ سے باتیں کرے تو کیا ہی کمال ہو جائے۔ نمبر 4، شب قدر۔ شب قدر اس کی تو حدیث میں فضیلتیں ہیں تو ہم رمضان میں سنتے ہی ہیں، تو اس وقت اگر اس میں دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا 2 وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی، نمبر 1 اذان کے وقت، نمبر 2 کافر سے لڑتے وقت۔ تو اذان کے وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے لیکن اذان کا جواب بھی دے دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دعا مانگی جائے۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک صحابی ابو امامہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیارے پیغمبر کون سے وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 رات کے وقت یعنی آدھی رات کے وقت، نمبر 2 فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس وقت دعا کا خوب اہتمام کریں، چاہے پیش امام کے ساتھ مانگیں یا انفرادی اپنی دعا لمبی لمبی مانگیں، لیکن مانگنی چاہیے تاکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 7، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، تو سجدے میں دعا زیادہ مانگا کرو۔ تو سجدے کے اندر نماز کا سجدہ ہے تو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے اس میں دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ یہ دعا عربی میں ہو اور اس اردو والی اپنی زبان والی دعا نہ ہو۔ اور نمبر 2، اگر عربی میں بھی دعا مانگ رہے ہیں اسی دعا ہو جو کہ قرآن میں اور حدیث میں وہ دعا یا اس جیسی دعا نقل ہو کر آئی ہو۔ اپنی طرف سے دعا اللہ جو ہے مجھے فلاں سے شادی کرا دے، مجھے فلاں جگہ نوکری دلوا دے، اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر نماز سے باہر سجدہ کر رہا ہے اور اس میں دعا مانگ رہا ہے پھر جس بھی طرح سے دعا مانگے پھر چل سکتا ہے کہ نماز کے اندر کی دعا مانگے گا تو اس میں ایسی دعا مانگے جو قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں ہے یا اس جیسی ان کی جیسی دعا ہو، ان کے علاوہ نہ ہو۔ اگر نماز کے باہر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں جون سی بھی دعا مانگیں ہر طرح کی دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 8، قرآن شریف کی تلاوت اور قرآن شریف کے ختم کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن شریف جتنا بھی پڑھیں جب ختم کرتے ہیں دعا ضرور مانگیں، جب ختم ہمارا قرآن شریف کا ہو جائے تو اس وقت بھی دعا ضرور مانگیں کہ یہ دعا قبول جاتی ہے۔ نمبر 9، عرفات کے دن یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا عرفات کا دن دعا کے لیے بہترین دن ہے، دعا مانگیں اور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، رمضان شریف کے مہینے میں اور خاص کر رمضان میں افطار کے ٹائم پر
مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ روزے دار جب روزہ کھولے اور اس وقت دعا کرے، وہ دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک حج یا عمرہ نصیب کریں تو وہاں پر زمزم کا پانی پیتے بھی جائیں، ساتھ میں دعا بھی کرتے جائیں، پیتے بھی جائیں، دعا بھی کرتے جائیں، یا پی کر بعد میں لمبی دعا کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ہم نہیں جا سکتے اور یہاں پر ہمیں پانی مل جاتا ہے زمزم کا، تو اس میں بھی یہی کریں، پانی پیتے جائیں، دعا مانگتے جائیں، پانی پیتے جائیں، دعا مانگتے جائیں، یا یہ کریں کہ پانی پی جائیں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ تو بہرحال زمزم کا پانی پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت میں دعا کر لینی چاہیے۔ نمبر 12، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتا ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اس وقت تو ہم نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں باہر کی دعا نہیں مانگی جاتی، تو اس وقت کی دعا صرف آمین کہنا ہے بس، اور وہ آمین بھی آہستگی سے کہنا چاہیے، یعنی امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہے گا آمین۔ آمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ میری دعا قبول کر، تو دیکھو یہ خود ہی گویا کی دعا ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے جب امام آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، اذان اقامت کے درمیانی وقفے میں اذان ہو گئی اور جب تک اقامت نہیں ہوتی، ہم مسجد میں ہیں یا باہر ہیں تو دعا مانگتے ہی جائیں دل ہی دل میں، یا ہاتھ اٹھا کر اگر مسجد میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس وقت کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 14، تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، تو رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے دعا کی جائے، تہجد پڑھ کر انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 15، صلاۃ حاجت کی 2 رکعات پڑھنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 16 اور آخری، کہ مرغا جب اذان کہتا ہے یعنی بانگ دیتا ہے تو اس وقت بھی دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کچھ اوقات تھے، کچھ وقت تھے، ان اوقات میں دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کریں بلکہ ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر ان میں دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحمت سے مایوس نہیں کریں گے۔